معزز سامعین، آج کا یہ جمعہ مبارک عقائد اہل سنت و حدیث کی روشنی میں اس حوالے سے پڑھایا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی اس جمعہ مبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ کی سمجھیت میں قبول فرمائے۔ نہایت ہی واجب الاحترام تاج العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی نوید رضوی صاحب امام و خطیب جامع مسجد اعظم، تمام شاکران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آیت کے آغاز میں ہے یا ایھا النبی، یہ کلام الہی ہے، رب کا کلام ہے، قرآن ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو یا کے ساتھ خطاب کر رہا ہے، یا ایھا النبی۔ اصول اور ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کو بلائے تو القابات کے ساتھ بلاتا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب نے میرا اعلان کیا، پہلے کافی سارے القابات کو ذکر کیا ہے کہ چھوٹا جب بھی کسی بڑے کو بلائے گا تو وہ القابات کے ساتھ بلاتا ہے۔ بیٹا باپ کو بلائے گا تو نام تو نہیں نہ لے گا، ابا جی کہے گا۔ مرید پیر کو بلائے گا، نام تو نہیں نہ لے گا، القابات کے ساتھ پکارے گا۔ شاگرد استاد کا نام تو نہیں نہ لے گا، اس کو القابات کے ساتھ پکارے گا۔ یعنی اصول یہ ہے کہ جب بھی چھوٹا کسی بڑے کو بلائے گا، نام لے کر نہیں بلکہ القابات کے ساتھ اس کو پکارے گا۔ اور جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو بلائے تو وہ اس کے القابات ذکر نہیں کرتا بلکہ نام لے کے بلاتا ہے۔ باپ بیٹے کو نام لے کر بلائے گا، استاد شاگرد کو نام لے کر بلائے گا، پیر مرید کو نام لے کر بلائے گا۔ یعنی چھوٹا ہو بڑے کو پکارے تو القابات کے ساتھ پکارے گا، اگر بڑا ہو تو وہ چھوٹے کو بلائے تو نام کے ساتھ بلاتا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھو، رب خالق کائنات ہو کر، مالک کائنات ہو کر، رازق کائنات ہو کر، رب بڑا ہو کر اپنے محبوب کو نام کے ساتھ نہیں بلکہ رب اپنے محبوب کو جب بھی بلاتا ہے القابات کے ساتھ بلاتا ہے۔ یا ایھا النبی۔ اچھا بڑا ہو چھوٹے کو القابات کے ساتھ پکارے تو کس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ حالانکہ اصول تو یہ تھا کہ بڑا چھوٹے کو نام لے کر بلائے۔ کہتے کہ بڑا ہو اور وہ چھوٹے کو القابات کے ساتھ پکارے تو اس کی عزت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بیٹا اگر حافظ ہو جائے نا قرآن کا تو پھر چاچا بھی نام نہیں لیتا، کہتا حافظ صاحب آ گئے ہیں، تایا کہتا قاری صاحب آ گئے ہیں، باپ کہتا میرا حافظ آ گیا ہے، پیر کہتا ہے جب مرید کسی اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا مرید مفتی ہے، یہ مفتی صاحب آ گئے ہیں۔ تو رب بڑا ہو کر اپنے محبوب کو القابات کے ساتھ پکار رہا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اپنی مخلوق کو۔ رب یہ پیغام اور میسج دے رہا ہے میرا محبوب بڑی شان والا ہے۔ اب یہاں پر یہ جھگڑا ہمارا ختم ہی نہیں ہوتا کہ بھی یا رسول اللہ کہنا جائز ہے کہ کوئی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، رب سے بڑھ کر تو کوئی سند نہیں نہ ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو قرآن مجید کے مختلف مقامات پر جگہ جگہ اپنے محبوب کو جب پکارتا ہے، بلاتا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر،
جب رب اپنے محبوب کو یا کے ساتھ پکار رہا ہے تو پتہ یہ چلا نبی پاک کو یا کے ساتھ پکارنا یہ ہم اہل سنت کی ایجاد نہیں بلکہ سرکار کو یا کے ساتھ پکارنا یہ رب کی سنت ہے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نبی پاک علیہ السلام کی شانیں تو بڑی بلند ہیں، حضور کی شانیں تو بڑا ہیں. رب نے محبوب کے امتیوں کو بھی اتنی شان عطا کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. سبحان اللہ. کسی نبی کی امت کو یہ خطاب رب نے ارشاد نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. جب میرے آقا علیہ السلام کی امتیوں کی یہ شان ہے کہ رب محبوب علیہ السلام کے امتیوں کو یا ایھا الذین آمنوا یا کے ساتھ قرآن میں ذکر کر رہا ہے تو پتہ چلا جب میرے آقا کے امتیوں کو یا کے ساتھ پکارنا بلانا یہ رب کی سنت ہے تو پھر رسول اللہ کو یا کے ساتھ پکارنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. کہتے جی یا بابا فرید یا داتا نے اجمیری کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کا معنی کرو. داتا صاحب ایمان والے ہیں تو پھر قرآن سے ثابت ہے یا داتا نے اجمیری. سبحان اللہ. اگر بابا فرید رحمت اللہ علیہ اہل ایمان ہیں تو پھر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو پھر یا بابا فرید رحمت اللہ علیہ کہنا قرآن سے ثابت ہے. سبحان اللہ. یہ کہاں سے ہو گیا؟ میرے آقا کے امتیوں کو بھی یا سے پکارنا قرآن سے ثابت ہے. سبحان اللہ. ویسے بھی قبلہ مفتی صاحب بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو بھی یا کے ساتھ قرآن میں ندا دی ہے یا ایھا الناس. اب وہ جیسا بھی ہے بلکہ یہاں تک قرآن میں ہے کہ کافروں کو بھی پکارا گیا ہے، کافروں کا ذکر ہوا ہے قل یا ایھا الکافرون. اور بھئی یا کے ساتھ یہ عربی میں لفظ یا کا معنی ہوتا ہے اے. ہم جیسے کہتے ہیں نا اے بات سنو تو عربی میں اس کا اگر ترجمہ کریں ہماری اس اردو کا تو یا ہو جائے گا. تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. آگے لفظ ہے نبی یا ایھا النبی. نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں رکھنے والا اور غیب کی خبریں دینے والا. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. جب حضور علیہ السلام کی جو وصف نبوت نبی جو صفت ہے اس کا معنی یہ بنتا ہے غیب کی خبریں رکھنے والا اور غیب کی خبریں دینے والا. سبحان اللہ. اتنی بڑی حماقت ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی مانتا ہوں یہ نہیں مانتا کہ حضور کو غیب کا علم ہے. یہ تو ایسے ہوا جیسے کوئی کہے دن کے 12 بجے ہوں اور سورج سر پہ ہو، کہے کہ میں سورج کو سورج مانتا ہوں اس کی روشنی نہیں مانتا تو پھر اس نے سورج کو کیا مانا ہے؟ تو نبی کا معنی ہی یہ ہے کہ جو غیب کی خبریں رکھے اور غیب کی خبریں دے اس کو نبی کہا جاتا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ خیبر کی یہودیہ نے نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی دعوت کی اور اس نے بکری کے گوشت میں زہر جو ہے وہ شامل کر دیا. بکری کے جو اگلے 2 بازو ہوتے ہیں اس میں زیادہ زہر ڈالا اس نے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حضور علیہ السلام کو بکری کا گوشت جو اگلے 2 بازو ہوتے ہیں ان کا زیادہ پسند ہے. اس نے زیادہ زہر اسی میں شامل کر دیا. سرکار علیہ السلام جب بیٹھے گوشت کو اٹھایا دستی دی جب کھانے لگے تو صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اپنے ہاتھ روک لو، رک جاؤ نہ کھاؤ. فرمایا اس یہودیہ کو بلاؤ. وہ آگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس میں زہر شامل کی ہے، بتاؤ کون ہے جس نے اس میں زہر شامل کی ہے. وہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو بتایا کس نے، کیونکہ اس یہودیہ خاتون نے ایسے
ایسے زاویے میں ایسی جگہ میں زہر شامل کیا تھا جہاں اس کے علاوہ کوئی اور تھا نہیں، اور زہر کس نیت سے شامل کیا تھا؟ اگر یہ جھوٹے ہوئے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اگر یہ نبی ہوئے تو ان کو خبر ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا تو کافر بھی جانتے تھے، یہودی بھی جانتے تھے کہ جو نبی ہو اس کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دستی پکڑی ہوئی تھی گوشت کا ٹکڑا، فرمایا مجھے اس نے بتایا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، گوشت کا ٹکڑا بولتے یا بخاری شریف کی حدیث ہے؟ اگر وہ بکری زندہ بھی ہوتی نا، وہ منہ سے بولتی، پھر بھی اس کی ٹانگ نہ بولتی، وہ ذبح ہو گئی ہے، روسٹ ہو گئی ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ہاتھ لگا ہے اس بے جان گوشت کے ٹکڑے میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں کی وجہ سے یہ کمال آ گیا کہ حضور کی بارگاہ میں وہ گوشت عرض کر رہا ہے مجھے نہ کھاؤ، مجھ میں زہر ملایا گیا۔ کیا شان ہے حضور کی! نبی مانتے ہو، غیب کا علم نہیں مانتے، افسوس ہے۔ ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کافر، کافروں کا سردار ہے، لیکن اتنا وہ بھی جانتا ہے کہ جو نبی ہو غیب کی خبر رکھتا ہے۔ کہنے لگا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب یہ اس نے سوال کیا، ضروری تو نہیں تھا کہ بھی جب سوال کیا جائے تو مٹھی میں کچھ ہوتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں یا تمہاری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ اب اس نے سوچا تو یہ تو سوال مزید مضبوط ہو گیا، کہنے لگا جی ہاں بتائیں، میری مٹھی والی چیز بتائے آپ کون ہیں؟ اگر اس میں عقل ہوتی تو اس کا جواب آ گیا، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا عقل خالی نہیں ہے۔ فرمایا میں بتاؤں یا تمہاری مٹھی والی چیز؟ کہتے جی مٹھی والی چیز بتائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ فرمائی، اپنی نگاہ نبوت ڈالی، ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریاں جو ہیں انہوں نے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے رہے۔ عجیب بات ہے، پوچھتے حضور کے بارے میں کہ غیب کا علم ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کی طرف توجہ کر دیں اللہ اس کو بھی علم عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، بولنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پاس زبان بھی ہوتی ہے، عقل بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پیدا ہوتا بولتا ہے، بولنے کے لیے بھی کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو، لیکن یہ ایسی کنکریاں جن کے پاس نہ زبان ہے نہ دماغ ہے، کچھ بھی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے توجہ ڈالی، جو توجہ ڈالی اسی وقت ان بے جان کنکریوں نے بولنا بھی سیکھ لیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، کلمہ شہادت سیکھ بھی لیا اور پڑھ بھی لیا ہے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ آج کی رسالت کی گواہی جو ہے وہ پتھروں نے بھی دی۔ یا ایھا النبی، ترجمہ کرتے ہیں کہ اے نبی، اسے کہو بھی نبی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا بھی تو اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے، گنڈی کیوں مارتے ہو؟ ترجمہ یہ بنے گا اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جھگڑا ہم سے نہ کرو، یہ ہم اہل سنت نے خود گھر بیٹھ کر عقائد نہیں بنائے، یہ وہ عقائد و نظریات ہیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ اب یہاں پر بڑی توجہ طلب بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5، اس میں حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ صحابہ کے جھرمٹ میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر فرمایا کہ آسمان پر اللہ کے اتنے فرشتے جمع ہو گئے کہ انہوں نے رب کو سجدہ کیا، اور آسمان پر 4 انگلی کے برابر بھی جگہ
نہیں بچی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام ہے فرش زمین پر، لیکن فرش زمین پر ہوتے ہوئے آسمان پر فرشتوں کو دیکھا، ان کی کیفیت کو دیکھا، تمام آسمان کو دیکھا، پھر فرمایا کہ 4 انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں بچی ہے۔ فرمایا اتنے کثیر فرشتے جمع ہو گئے اور ان فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے آسمان پر ایک مخصوص آواز پیدا ہوئی، جس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ 4 پائی پر زیادہ وزن ڈال دیا جائے نا، اس کی چولوں سے جو مخصوص آواز پیدا ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ وزن کی وجہ سے ایسی مخصوص آواز آسمان سے پیدا ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس آواز کو بھی سن لیا ہے۔ یہ ہے، اب مجھے بتاؤ یہ عقیدہ کیسا ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار پیچھے کا پتہ نہیں، اور میں کہتا ہوں جو نبی فرش زمین پر ہوتے ہوئے آسمان کی خبریں دے رہی ہیں، یہ دیوار بھلا ان کی ذات کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ کائنات کی ہر شے، کائنات کا ذرہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جو دیوار پیچھے ہے وہ تو جانے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جو رسول ہے وہ نہ جانے، یہ کہاں کی عقل بنتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہے، تو پھر ساری مخلوق کے بارے میں رب نے اپنے محبوب کو علم دیا تھا۔ ایک میں دعویٰ کروں کہ میرے شاگرد ہیں، میں نے ان کو اتنا پڑھایا ہے، ان کے پائے کا عالم دین علاقے میں نہیں ہوگا، یہ میرا کام ہے کیونکہ میں نے پڑھایا ہے۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھی ان سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا، لیکن جس کے بارے میں رب دعویٰ کرے پھر اس سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جن کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا ہے۔ اب ایک قرآن پڑھانا وہ ہے جو حفاظ بچوں کو پڑھاتے ہیں محبوب کے رٹے، اور اس میں کیا ہے یہ تو بچوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب رب نے جو اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا ہے، محبوب کے رٹے نہیں لگوائے، بلکہ جتنے علوم قرآن میں تھے تبیانا لکل شیء، قرآن پاک میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر تر اور خشک کا ذکر قرآن میں ہے۔ تر سے مراد وہ اشیاء ہیں جن میں روح ہے، خشک سے مراد وہ چیزیں جن میں روح نہیں۔ کائنات ہی 2 چیزوں کی مرکب ہے۔ جب قرآن میں ہر شے کا علم، پھر رب نے یہی قرآن اپنے محبوب کو پڑھایا، محبوب کے رٹے نہیں بلکہ جتنے علوم قرآن میں تھے رب نے تمام علوم اپنے محبوب کے سینے پر اتار دیے۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ تو یہ رب فرما رہا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، اور جو محبوب نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ سکھا دیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں مجھے سب کچھ میں دیوار کوئی نہیں، کہتے دیوار پیچھے کا علم نہیں۔ میں نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ کا معنی تم کر دو۔ الرحمن علم القرآن، رب نے محبوب کو قرآن پڑھایا ہے۔ جب قرآن میں ہر شے کا علم ہے تو پھر ذات مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی ہر شے کا علم رب نے عطا فرمایا۔ ذاتی علم رب کا ہے، رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور رب کی عطا کے ساتھ سرکار علیہ السلام کو علم ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بڑا خوبصورت ایک اصول ذکر کیا ہے، وہ ہے تو بڑا تفصیل، میں ذرا مختصر کر کے ذکر کروں گا۔
اور کوشش کروں گا کہ میں سمجھا پاؤں۔ آپ نے ذکر کیا کہ کسی بھی عالم کے علم کو جاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس شے کا وہ عالم ہے اس شے کو دیکھا جائے۔ جتنی وسعت اس شے میں ہوگی اتنی وسعت اس شے کے عالم میں ہوگی۔ آپ کاشتکار لوگ ہیں، جو آدمی کاشتکاری کا علم جانتا ہے تو پھر اس کے علم کی وسعت اتنی ہوگی نا جتنی کاشتکاری کے اندر وسعت ہے۔ اگر کوئی قرآن پاک کی تجوید کا علم رکھتا ہے تو پھر جتنی تجوید کے اندر وسعت ہے اتنی وسعت اس کے جاننے والے کے علم میں ہوگی۔ یعنی اصول یہ ہے کہ کسی بھی عالم کے علم کو اگر پرکھنا ہے، جاننا ہے کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے تو معلوم شے کو دیکھا جائے گا جس کا وہ عالم ہے، پھر ہی پتہ چلے گا کہ اس کے علم میں کتنی وسعت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ اصول بیان کرنے کے بعد آگے ذکر کیا، فرمایا کہ غور کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کی ذات کے عالم ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام رب کی ذات کے عالم ہیں، اور کسی بھی عالم کے علم کو جاننے کے لیے اس شے کو دیکھا جاتا ہے جس کا وہ عالم ہو۔ جتنی وسعت اس میں ہو اتنی وسعت اس کے علم میں ہوتی ہے۔ جب سرکار اللہ کی ذات کے عالم ہیں اور رب کیا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، رب ہر شے پہ قادر ہے، اللہ کی وسعتوں کی کوئی حد نہیں، تو پھر پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے علم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن کا علم کوئی نہیں، اہل سنت نبی کی شان کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں تو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی جھگڑا ختم کر دیتے ہیں قبلہ مفتی صاحب، میں نے کہا جھگڑا ختم کرتے ہیں، ایسا کرو کوئی رسہ لے کر آؤ، کوئی پیمانہ کوئی پھیتا لے کر آؤ، مجھے پمائش کر کے بتا دو یہاں سے یہاں تک حضور کی شان ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ اور رب نے کائنات میں وہ پیمانہ پیدا ہی نہیں کیا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا احاطہ کر سکے۔ جس نبی کی شانوں کا احاطہ ہو ہی نہیں سکتا، حد بندی ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر حد سے بڑھ کون سکتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، انا ارسلناک شاہدا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ شاہد کا معنی حاضر ناظر بھی ہے اور شاہد کا معنی گواہ بھی ہے۔ شاہد کا معنی حاضر ناظر لیا جائے تو پھر یہ عقیدہ ہم نے کہاں بنایا ہے؟ الحمدللہ ہم اہل سنت کے وہی عقائد و نظریات ہیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ لغت کی کتابیں اٹھاؤ، شاہد کا معنی حاضر ناظر ہے اور شاہد کا معنی گواہ ہے۔ حاضر کسے کہتے ہیں؟ حاضر کہتے ہیں جو موجود ہو۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میری حرکات و سکنات آپ لوگ دیکھ لیں، آپ میرے سامنے موجود ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو حاضر کا معنی ہے موجود ہونا۔ ناظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا۔ جیسے ہم یہاں پر موجود ہیں، اوپر دیکھیں نظر آسمان تک چلی جائے تو آسمان تک ہم ہیں ناظر، موجود ہے مسجد میں، یہ ہے حاضر کا معنی۔ اور جہاں تک ہماری نظر جائے گی وہاں تک ہم ہوں گے ناظر، دیکھنے والے۔ اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ مطلب کیا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں موجود بھی ہیں اور ساری کائنات کے نظام کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اصول اور ضابطہ ذکر کر دوں، جو چیز جس کے لیے سجائی جائے، رکھی جائے،
جب تک وہ رہے وہ چیزیں اسی طرح پڑی رہتی ہیں، جب چلا جائے تو سمجھ کی جاتی ہیں۔ جمعہ کے خطبہ کے لیے آپ نے مجھے دعوت دی، قبلہ مفتی صاحب نے حکم دیا، میں حاضر ہو گیا۔ یہ آپ نے ممبر میرے لیے رکھا ہے، جب تک میں آواز کرتا رہوں گا یہ ممبر پڑا رہے گا یا نہیں؟ آگے ڈیسک جو ہے یہ آپ نے میرے لیے رکھا ہے، مائک لگایا ہے، اتنے سارے لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ جو چیز جس کے لیے سجائی جائے رکھی جائے، جب تک وہ رہے وہ سارا نظام اسی طرح لگا رہتا ہے، جب چلا جائے تو سب کچھ سمیٹ دیا جاتا ہے، اتار دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے۔ آسمان کا شامیانہ رب نے لگایا محبوب کے لیے، زمین کا فرش بچھایا ہے رب نے اپنے محبوب کے لیے، آسمان کو چاند ستاروں سے سجایا ہے تو محبوب کے لیے۔ ضابطہ یہ تھا کہ جو چیز جس کے لیے سجائی جائے لگائی جائے، جب تک وہ رہے وہ تمام چیزیں اسی طرح لگی رہتی ہیں، جب چلا جائے تو سب کچھ سمیٹ دیا جاتا ہے۔ اگر ان کی بات مان لی جائے کہ حضور آئے تھے چلے گئے، میں نے کہا اگر چلے گئے تو پھر آسمان کا شامیانہ اتارا کیوں نہیں گیا؟ زمین کے فرش کو سمیٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ سورج چاند ستاروں کی ناقد اتاری کیوں نہیں گئی؟ لیکن خدا کی قسم کائنات کا سارا نظام اسی طرح برقرار ہے، اور اس کائنات کے نظام کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں موجود ہے۔ تبھی تو یہ سارا نظام اسی طرح لگا ہوا ہے۔ اگر چلے جاتے تو پھر تو کچھ بھی نہ بچتا۔ شاہد کا معنی حاضر ناظر، کہ حضور موجود ہیں اور کائنات کے نظام کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اصول یہ ہے کہ نفی پر جب استفہام داخل ہو جائے، علم پہ جو حمزہ ہے یہ استفہامی ہے، لم یہ نفی کا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب صرف کے ماہر استاد ہیں، یہ بیٹھے اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ نفی پر استفہام آ جائے تو وہ نفی نہیں رہتی، مثبت ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، محبوب آپ نے دیکھا ہے نا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اب سیرت کی ہر کتاب، جس نے بھی سیرت پہ قلم اٹھایا ہے، جو بھی سیرت لکھا ہے، کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں، ہر ایک نے لکھا ہے کہ اصحاب فیل کا واقعہ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کا ہے۔ سرکار ابھی دنیا پہ تشریف لائے نہیں، اس سے پہلے کا وقوع۔ رب فرما رہا ہے محبوب آپ نے دیکھا نہیں، آپ کے رب نے ان ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا حال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے، کائنات کے نظام کو تب بھی دیکھ رہے تھے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، رب فرماتا ہے محبوب آپ نے دیکھا ہے نا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ قوم عاد میں میرے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کی ہے۔ تو پتہ چلا حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود ہونا، حضور اس وقت بھی موجود تھے۔ ناظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، سرکار علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ المستدرک للحاکم کے اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے اپنا شایان شان قدرت والا ہاتھ میرے دو شانوں دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ حضور فرماتے میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ اس بات کا آپ نے لطف لینا، بڑا مزہ آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا اپنا آپ دکھا دیں، جواب کیا تھا؟ لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کی مولا میں نہیں دیکھ سکتا، تو دکھا تو سکتا ہے نا۔
دکھا دے. یہ پیار والوں کے انداز ہوتی. فرمایا موسیٰ میں اپنی صفت کی تجلی کوہ طور پہاڑ پہ ڈالتا ہوں, اگر وہ قائم رہ گیا تو تم بھی دیکھ لینا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ صفت کی تجلی تھی, پہاڑ برداشت نہ کر سکا, بندے مر گئے, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہاں پر صفت کی بات نہیں, اللہ کا ہاتھ, اللہ کی شایا میں شان ہاتھ. حضور فرماتے رب نے میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. سرکار کیا فرماتے, سینے میں جلن نہیں, فرماتے ٹھنڈ پڑ گئی ہے. اللہ کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. پھر حضور فرماتے میں نے کائنات کے سارے نظام کو دیکھ لیا. یہ ہے ناظر کا معنی. تو پتہ چلا حضور علیہ السلام کائنات میں موجود بھی ہیں اور کائنات کے سارے نظام کو دیکھ بھی رہے. یہ حاضر ناظر کا معنی ہے. اگر شاہد کا معنی لیا جائے گواہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سابقہ انبیاء اکرام کی جو امتیں ہوں گی وہ اللہ کی بارگاہ میں یاد کرے گی کہ مولا یہ ہمارے جو نبی تھے انہوں نے تمہارے احکامات ہم تک پہنچائے گے, انکار کر دیں گے. لیکن انبیاء اکرام کہیں گے کہ ہم نے پہنچا دیے. امت مصطفیٰ علیہ السلام ہماری گواہی کے لیے موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام کی امت گواہی دے گی کہ مولا انبیاء اکرام نے احکامات الہیہ اپنی امتوں تک پہنچائیں. پھر وہ امتیں پتہ کیا کہیں گی, یہ تو تھے ہی نہیں, یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے, یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں. یعنی سرکار کی امت کی گواہی پر جرا ہوگی کہ یہ تھے نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کو بلائے گا کہ انبیاء کا دعویٰ ہے ہم نے احکامات پہنچائے ہیں, ان کی امتیں انکار کر رہی ہیں. آپ کی امت نے گواہی دی ہے کہ انہوں نے احکامات پہنچائے. پوچھا جائے گا تم کیسے کہتے ہو, تو سرکار کی امت عرض کرے گی کہ مولا ہم نے اپنے آقا سے سنا ہے, کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر نبی نے اللہ کے احکامات اپنی امت تک پہنچائیں, اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں. پھر سرکار علیہ السلام کو بلایا جائے گا. حضور علیہ السلام کو فرمائیں گے میری امت سچ کہتی ہے کہ انبیاء اکرام نے احکامات اپنی امتوں تک پہنچائے. وہاں پر فیصلہ انبیاء کے حق میں ڈگری ہو جائے گا. سرکار کی گواہی میں کسی قسم کی جرا نہیں ہوگی. کیوں؟ امت نے گواہی دی تھی سن کر, اس لیے ان کی گواہی پر جرا ہوئی. لیکن کریم آقا علیہ السلام نے سن کر گواہی نہیں بلکہ دیکھ کر دی. اور دیکھنے کا تعلق موجود ہونے کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام جن کو رب نے امتیں عطا فرمائی, ان سب کی گواہی میرے آقا نے دی کہ سب نے احکامات پہنچائے اپنی امت تک. مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام اس وقت بھی موجود تھے. تو اگر اس کا معنی گواہ لیا جائے تو پھر بھی گواہی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو. تو حاضر ناظر والے معنی تک بھی پائے جاتے ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. حضور علیہ السلام مبشر ہیں, خوشخبری سنانے والے. نذیرا یہ نبی پاک علیہ السلام کی صفت ہے, ڈرانے والے. تمام انبیاء اکرام نے اپنی امتوں کو خوشخبری میں دی اور ڈرایا بھی. نبی کریم علیہ السلام کی یہاں جو وصف ہے نمایاں بات کیا ہے, کہتے نمایاں ہے. ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا, خوشخبری دی سن کر. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو خوشخبری دی, اپنی امت کو ڈرایا سن کر نہیں دیکھ کر. اسی لیے تمام انبیاء میں فقط کریم آقا علیہ السلام کی ذات ہے جن کو رب نے معراج کروائی ہے اور اپنے جلوے دکھائے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے دیکھ کر
اپنی امت کو خوشخبری دی، اپنی امت کو ڈرایا، وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلاتے ہیں سراج منیر۔ سراج کا معنی آفتاب بھی ہے، چراغ بھی ہے۔ اگر ہم لغت کی کتابوں میں دیکھیں، چراغ بھی اس کا معنی ہے، آفتاب بھی ہے۔ اگر اس کا معنی چراغ کیا جائے بھی، سراج کا معنی ہے چراغ۔ آپ کو پتا ہوگا جب چراغ جلتا ہے تو جو پتنگے ہوتے ہیں نا وہ اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں، جو زیادہ معتقد ہوتے ہیں وہ تو اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، جن کو اپنی اڑان پہ گھمنڈ ہوتا ہے وہ اس کے منہ لگتے ہیں، جب وہ اس کے منہ لگتے ہیں تو وہ چراغ کو جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ فرمایا سراج منیرا، ہم نے روشن کر دینے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ مطلب کیا ہے؟ محبوب جو آپ کے عقیدت مند ہوں گے، جو آپ کی محبت میں آپ کے قدموں میں پڑے رہیں گے، ہم ان کو حیات عطا فرما دیں گے۔ زمین کے اوپر ہوں گے تب بھی زندہ ہوں گے، زمین کے پیٹ میں چلے جائیں گے پھر بھی ہم ان کو حیات عطا فرما دیں گے۔ فرمایا محبوب جو تمہارے منہ لگیں گے ہم ان کو جلا دیں گے، وہ زمین کے اوپر ہوں گے تب بھی مردہ ہوں گے، زمین کے اندر چلے جائیں گے پھر بھی مردہ ہوں گے۔ لا تسمع الموت۔ اللہ اکبر۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے عتبہ شیبہ ان سے کلام کیا تو میں چہرہ نہیں کہوں گا، جو حضور علیہ السلام کی بات پہ منہ موڑ لے وہ چہرہ نہیں، وہ بتھا ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ انہوں نے اپنے رخ موڑ لیے تو سرکار علیہ السلام گفتگو کر رہے، انہوں نے رخ موڑے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، محبوب کن سے بات کر رہے ہو، یہ تو مردہ ہیں۔ اب ہماری جدید ٹیکنالوجی، جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ جو زندہ ہو، نبض کی حرکت ہوتی ہے، دل کی دھڑکن ہوتی ہے، جسم میں خون کی روانگی، یہ سانسوں کا تانا بانا، آنا جانا زندہ ہونے کی علامت ہے۔ لیکن قرآنی تصور کیا ہے؟ جس کے دل میں حضور کا عشق ہے، حضور کی محبت ہے، وہ زمین کے اوپر ہوتا ہے تب بھی زندہ ہوتا ہے، زمین کے پیٹ میں چلا جائے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ محبوب کا غلام اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے، تم ان کی حیات کے بارے میں شعور ہی نہیں رکھتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو آپ کے منہ لگے وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں، اور جو حضور علیہ السلام کے قدموں میں آئے وہ میزان میں چلے جائیں پھر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سراج کا ایک معنی ہے سورج، آفتاب، یہ ہے سراج کا معنی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب سورج روشن ہوتا ہے اس کی روشنی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہر جگہ پہ اس کی روشنی چلی جاتی ہے، ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں اس کی روشنی نہ ہو۔ آفتاب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ میرا محبوب ایسا ہے، ایسی شانوں والا ہے جو ہر وقت ہر جگہ ہی حاضر ہے۔ جس طرح کہ سورج روشن ہو تو اس کی روشنی ہر جگہ ہوتی ہے۔ آفتاب منیرہ، روشن کر دینے والا، آفتاب چراغ بنا کر دی جائے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، کہتے ہیں کہ حضور نور ہی کوئی نہیں، حضور نور کوئی نہیں۔ قائل ہو گیا، میں آخری بات سراج کے اوپر کر رہا ہوں، انشاءاللہ ذوق آئے گا، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ سورج چمک رہا ہو، آپ اس کے سامنے پتھر کو کریں اور پتھر سے پوچھے بتا بھی سورج ہے کہ کوئی نہیں، وہ کہے گا نہیں اندھیرا ہی اندھیرا، سورج ہے ہی کوئی نہیں۔ جو بھی کہتا سورج چڑھا ہوا جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے
مطلب یہ ہے کہ وہ خود میں نور ہے، خود اس کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن انکار سورج کا کر رہے ہیں۔ اب آپ پتھر کو رکھ کر آئینہ جو شیشہ ہوتا ہے اس کو سورج کے سامنے کرو، پوچھو بتا بھی سورج ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ کہے گا کیا پوچھتے ہو، سورج تو سارا میرے سینے میں چمک رہا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ جس کا سینہ میرے آقا کی محبت میں مدینہ بنا ہوا ہے، جب اس کے سامنے بات کی جائے وہ کہتا ہے کیا بات کر رہے ہو، حضور تو نور لانا نور ہے۔ اور جس کا سینہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، عشق سے خالی ہے، وہ کہتا ہے اندر اندھیرا ہے، کہتا ہے کہ نور ہے ہی نہیں۔ یعنی کمی اپنے اندر ہے، نکالتا نقص حضور کی ذات میں ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بیان ختم ہو گیا ہے۔ ایک میسج، ایک پیغام جو مقررہ وقت قبلہ مفتی صاحب نے مجھے دیا تھا وہ ہو گیا ہے، میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک پیغام اور ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ جتنی بھی گفتگو ہوئی، کوئی دوڑا، کوئی سلوڑا، کوئی ادھر ادھر کی کہانیاں میں نے ذکر کی ہے؟ اللہ کا قرآن ذکر کیا یا رسول اللہ کا فرمان ذکر کیا ہے؟ اس کے بعد بھی بندے کا ایمان کمزور رہ جائے، ضعیف ہو، خبریں ہو حقیقتیں نے کہ خبریں ایسی حقیقتیں ہیں، خبریں ہو سچے نے کیسی سچے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ عقیدہ اپنا مضبوط کرو۔ الحمدللہ اہل سنت کے عقائد و نظریات وہ ہیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ قصہ کہانیوں والے ہم نہیں ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ خود گھر میں کتاب لکھی، گھر میں کتاب لکھ کر اس کو بغل میں لیا اور جا کے اسی کا درس شروع کر دیا۔ ہم بات کرتے ہیں تو اللہ کے قرآن کی بات کرتے ہیں، بس بات حق وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے، اور ہمیں اسی پر ہی متفق ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے والی بات کرو۔ مسلمان پہلے بڑے منتشر ہیں، میں نے کہا ایک واحد قرآن ہے، اس پر امت مصطفیٰ اکٹھی ہو۔ جب ہر بندہ اپنی اپنی کتاب گھر میں لکھ کر لائے گا انتشار تو ہوگا نا۔ اسے کیا اپنی کتاب اپنے گھر میں رکھ، اگر اللہ کے گھر میں کسی کی بات کرنی ہے درس دینا تو اللہ کے قرآن سے دینا ہے۔ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا